بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. صدق الله العظيم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث جلدهن جلد وهزلهن جلد: النكاح والطلاق والرجعة. رواه الترمذي وابو داود كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم بزرگوں، دوستوں اور دینی بھائیوں، قرآن کریم نے میاں اور بیوی کے باہمی تعلق کو ایک بہت ہی خوبصورت انداز میں بیان فرمایا ہے. فرمایا: ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، کہ بیویاں تمہارا لباس ہیں اور تم ان کا لباس ہو. عربی کے مفسرین نے لکھا: ای ہن لحاف لکم وانتم لحاف لہن، یعنی بیویاں تمہارے لیے لحاف اور رضائی کی طرح ہیں اور تم ان کے لیے لحاف اور رضائی کی طرح ہو. اس رشتے کو قرآن نے لباس سے تشبیہ دی. لباس کا کام ہوتا ہے کہ انسان کے جسم سے وہ چمٹا ہوا رہتا ہے، انسان کے جسم سے لگا ہوا رہتا ہے. تو اشارہ اس طرف بھی ہے کہ میاں اور بیوی کے رشتے کو بہت زیادہ قربت حاصل ہے، دونوں بہت قریب ہیں، دو جسم ایک جان کی طرح دونوں ہیں. لباس اگر جسم پر نہ ہو تو انسان برہنہ ہو جائے گا. تو لباس کا ایک کام یہ بھی ہے کہ وہ ستر پوشی کا بھی کام کرتا ہے. وہ انسان کے چھپے ہوئے عیب کو ظاہر نہیں ہونے دیتا. کسی کے جسم پر اگر سفید داغ ہے، جلنے کا داغ ہے یا کسی طرح اور داغ ہے تو لباس اس داغ کو چھپا کے رکھتا ہے. اسی طریقے سے جب نکاح ہوتا ہے اور میاں بیوی کا رشتہ ہو جاتا ہے تو دونوں ایک دوسرے کے لیے حصار کا کام کرتے ہیں، ستر پوشی کا کام کرتے ہیں. لباس کی ایک تعریف یہ بھی ہے کہ لباس سے زینت حاصل ہوتی ہے. انسان لباس پہنتا ہے، زینت حاصل کرتا ہے، حسن حاصل کرتا ہے. تو اگر کسی کو نیک اور صالح بیوی مل جاتی ہے یا کسی عورت کو نیک اور صالح شوہر مل جاتا ہے تو اس کے لیے زینت کی بات ہے، حسن کی بات ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: الدنیا کلها متاع وخیر متاع الدنیا المرأة الصالحة، کہ دنیا سب کا سب سامان ہے اور دنیا کا بہترین سامان نیک عورت ہے. اور لباس کے آدمی حفاظت کرتا ہے، اس کو پھٹنے نہیں دیتا، ہر طرح سے اس کی حفاظت کرتا ہے. اور نکاح والی شیروانی کو تو زیادہ ہی حفاظت کرتا ہے.
وہ شیروانی تو ایک یادگار شیروانی ہو جاتی ہے پوری زندگی کے لیے. جو لباس قیمتی ہوتا ہے اس کو آسانی سے اتار کے آدمی نہیں پھینک دیتا. اگر وہ کہیں پھٹ گیا تھوڑا سا اس کو سینے کی کوشش کرتا ہے، اگر زیادہ پھٹ گیا پیمن لگانے کی کوشش کرتا ہے، لباس کو جلدی ہٹاتا نہیں ہے. اسی طریقے سے نکاح کا جو رشتہ ہے، میاں بیوی کا جو رشتہ ہے، اگر اس میں کبھی ایسی درار آنے لگتی ہے یا کوئی خرابی آنے لگتی ہے تو جو عقل مند ہوتا ہے وہ سینے کی کوشش کرتا ہے. بات اور بڑھ گئی پیمن لگانے کی کوشش کرتا ہے. جبکہ اگر وہ نکاح کے پاکیزہ رشتے سے واقف ہے، وہ بیویوں کو یا بیویاں شوہروں کو وہ کوئی پرانا اور بوسیدہ کپڑا نہیں سمجھتے، بلکہ ایک جو ہے قیمتی لباس ہے یہ. تو قرآن نے کہا ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، کہ وہ تمہاری پوشاک ہیں اور تم ان کی پوشاک ہو. انسان بلا وجہ لباس نہیں اتارا کرتا، انسان اپنے کپڑے کی اپنے لباس کی حفاظت کرتا ہے. تو اسی طریقے سے شوہروں کو بیویوں کی حفاظت کرنی چاہیے، بیویوں کو شوہروں کی حفاظت کرنی چاہیے. جو ستر پوشی کا کام ہے، جو پردے کا کام ہے، وہ ظاہر نہیں ہونا چاہیے، پردہ فاش نہیں ہونا چاہیے. اس لیے کہ انسان کا کپڑا اگر پھٹ جائے تو اس کو شرمندگی محسوس ہوگی. کیونکہ حدیث پاک میں آتا ہے، مسلم شریف کی روایت ہے، حدیث کے راوی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کل قیامت کے دن اللہ کی نظر میں وہ آدمی سب سے بدترین ہوگا جو اپنی بیوی سے ملنے کے بعد اس کے راز کو فاش کرے، جو تنہائی کے راز کو مجلسوں میں آ کے بیان کرے. یہ ایک بدترین خیانت ہے، بلکہ بے غیرتی کی بات ہے کہ میاں اور بیوی کے درمیان کی باتیں دوستوں میں شیئر کی جائیں. آج یہ مزاج بنتا جا رہا، کسی کی شادی ہوئی اگلے دن پوری سٹوری اپنے دوستوں کی محفل میں بیوی کے بیان کرتا ہے وہ آ کر. سب سے بڑی خیانت ہے یہ، سب سے بدترین خیانت ہے یہ، اور میں کہتا ہوں سب سے بڑی بے غیرتی کی بات یہ ہے. کس کی باتیں تم دوستوں کو بتا رہے ہو؟ اپنی بیوی کی باتیں، اس بیوی کی بات جس کو قرآن نے لباس تمہارے لیے کہا ہے، جو تمہاری عزت بھی ہے، تمہارے گھر کی عزت، تمہارے خاندان کی عزت. یہ ایک مزاج بنتا جا رہا نوجوانوں میں. بہت زیادہ بچنے کی بات ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن وہ آدمی اللہ کی نظر میں سب سے بدترین ہوگا جو بیوی کا پردہ فاش کرے یا بیوی شوہر کا پردہ فاش کرے. تو یہ بہت ہی حساس، بہت ہی سینسیٹیو، بہت ہی نازک رشتہ ہے میاں اور بیوی کا. یہ کوئی گڑیا اور گڈے کا کھلونا نہیں ہے. لیکن اگر لباس میں اتنا زیادہ اسکریچ آ جائے، اتنا زیادہ پھٹ جائے لباس کہ پیون لگانا بھی مشکل ہو جائے، ایک وقت ہے اس کا پہننا بھی مشکل ہو جائے اور اس کا استعمال کرنا بھی مشکل ہو جائے، پیون لگانا بھی مشکل ہو جائے، تو پھر انسان مجبور ہو کر اس لباس کو اتار کے رکھ دیتا ہے، لباس کو تبدیل کر دیتا ہے. جب معاملہ ایسا ہو جائے کہ میاں اور بیوی کے درمیان گزارا نہیں ہو سکتا ہے، اب دونوں ایک ساتھ نہیں رہ سکتے، اب دونوں ایک چھت کے نیچے زندگی نہیں گزار سکتے، تو پھر طلاق کا طریقہ دیا گیا، تعدد ازدواج کا طریقہ دیا گیا کہ آدمی کئی شادیاں کر لے. فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، 1 2 3 4 تک شادیاں کر سکتے ہو. یہ اسلام نے مردوں کو اجازت دے رکھی ہے. یہ کوئی عیب کی بات نہیں ہے کہ آج میڈیا والے اس پر کیچڑ اچالیں
کہ تمہارے مذہب میں 4 تک شادیاں کرنے کی اجازت ہے، لیکن یہ پہلو بھی دیکھا جائے کہ ایک شادی شدہ اگر زنا کا ارتکاب کرتا ہے تو اس کو سنسار کر دیا جاتا ہے، پتھروں سے مار مار کے اس کو سنسار کر دیا جاتا ہے۔ سزا بھی کتنی بڑی ہے زنا کی۔ اگر تمہارے یورپ میں 4 شادیوں پر پابندی ہے تو زنا کی کھلا کھلا آزادی بھی ہے وہاں پر۔ ہمارے مذہب اسلام میں زنا کی آزادی نہیں دی گئی۔ ایک شوہر اگر مجبور ہے، اگر اس کی بیمار رہتی ہے یا کوئی ایسی وجہ ہے کہ اس کو ضرورت اس بات کی ہے کہ اس کی دوسری شادی ہونی چاہیے ورنہ وہ زنا کا مرتکب ہو جائے گا، تو پھر ایسے موقع پر شریعت اجازت دیتی ہے کہ وہ 1 کے بجائے 2 شادیاں کرے، 2 کے بجائے 3 4 تک کر سکتا ہے، لیکن زنا کی کہیں بھی اجازت نہیں دی گئی۔ جن مذاہب میں 1 سے زیادہ شادی کی اجازت نہیں دی گئی، وہاں زنا بہت آسان ہے۔ تو دونوں پہلوؤں کو دیکھنا چاہیے۔ تو یہ مردوں کو اختیار دیا گیا ہے، 4 تک شادی کر سکتا ہے، لیکن ہندوستان کا مرد اور یہاں کی عورت بڑے غیور ہوتے ہیں، بڑے حساس ہوتے ہیں، وہ ایک ہی میں کام چلانا چاہتے ہیں اور عام طور پہ دوسری شادی کی ضرورت بھی نہیں پڑتی ہے، کیونکہ یہاں کی بیویاں بڑی اطاعت شعار، بڑی محبت کرنے والی ہوتی ہے اپنے شوہروں سے۔ دوسری شادی کا لفظ ان کے لیے سب سے بڑی وعید ہوتی ہے، ان کے لیے سب سے تکلیف دہ بات ہوتی ہے۔ یہ ان کی محبت کی بات ہے۔ اس پوری دنیا میں ہندوستان کی عورتوں کا کوئی ثانی نہیں ہے، یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ یہاں کی عورتیں غیور ہے اس معاملے میں، ورنہ عرب ممالک میں کیا ہوتا ہے؟ پہلی بیوی اپنے شوہر کے لیے دوسری بیوی خود تلاش کرنے جاتی ہے۔ یہاں کی عورتیں سوچ سکتی اس چیز کو، پہلی بیوی اپنے شوہر کے لیے دوسری بیوی خود تلاش کر کے لاتی ہے۔ وہ اتنی خدمت نہیں کرنا چاہتی، وہ الگ گھر میں رہنا چاہتی ہے، وہ سوچتی 2-3 بیویاں ہوں گی تو ہم کو کام اتنا نہیں کرنا پڑے گا، ہماری 1 بیویاں ہوتی بیچاری رات دن کام کرتی ہیں، کام میں لگی رہتی ہیں، بچوں کی تربیت کرتی ہیں، شوہر کے لیے کھانا بناتی ہیں، اس کا کپڑا دھوتی ہیں، گھر کی دیکھ ریکھ کرتی ہے، گھر میں جھاڑو پوچھا کرتی ہے، مخلص ہے، وفا شعار ہے، یہ محبت کرنے والی ہے، یہ ہر تکلیف کو سہ جانے والی ہے، یہ منفرد ہے ہندوستان کی عورتیں۔ علماء نے تعریف کی اس بات کی کہ اس کا ساری پوری دنیا میں کہہ رہے ہندوستان کا۔ یا اگر شوہر سو رہا ہو تو وہ بچوں کو کھیلنے نہیں دیں گی، وہ باہر سے اگر ڈھول بجانے کی آواز آ جائے ان کو تکلیف ہوگی کہ میرے شوہر کے ہاتھ کہیں نہ بھول جائے۔ شاعر نے کہا ہے، اس کی زبان میں گویا کہا ہے کہ بلبلو گل نہ کرو میرے صنم سوتے ہیں، بلبلو گل نہ کرو میرے صنم سوتے ہیں، تم تو اڑ جاتی ہو وہ مجھ پہ خفا ہوتے ہیں۔ یہ اداشیاری ہے۔ ایک مرتبہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے زانوں پر سر رکھ کر سو گئے۔ اب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے والد محترم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کسی کام سے گھر میں داخل ہو گئے۔ ظاہر سی بات ہے ایک بیٹی کے لیے یہ بہت ہی شرم کی چیز ہوگی یہاں پر اس کا شوہر اس کے زانوں پر سر رکھ کے سو رہا ہو اور باپ اس حال میں اس کو دیکھ لے، کتنی شرمندہ ہوئی ہوں گی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا۔ لیکن انہوں نے اس خیال سے اپنا کروٹ نہیں بدلا کہ کہیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نیند میں خلل واقع نہ ہو جائے۔ آپ کی نیند کا، آپ کے آرام کا خیال رکھا، شرم سے چور چور ہو گئی لیکن اپنی کروٹ کو نہیں بدلا۔ تو اگر ایسی نیک بیویاں مل جا رہی ہیں ہمیں تو اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، یہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ تو طلاق کی نوبت تو اس وقت آتی ہے جب رشتہ ناممکن ہو گیا ہو، زندگی گزارنا ناممکن ہو گیا ہو۔ یاد رکھیے، میں نے ابھی حدیث پڑھی ہے، ترمذی شریف کی روایت ہے، ابو داؤد شریف کی روایت ہے۔ حدیث کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 چیزیں ایسی ہیں کہ اگر حقیقت میں کی جائے تب بھی حقیقت ہے، اگر مذاق میں کی جائے تب بھی حقیقت ہے۔ ان 3
چیزوں میں مذاق نہیں چلے گا. حقیقت بھی حقیقت، مذاق بھی حقیقت. جدہن جد وحزلہن جد. وہ تین چیزیں کیا ہیں؟ ایک تو نکاح ہے. اگر کوئی کسی سے نکاح کرتا ہے، جس طرح نکاح ہوتا ہے، دو گواہ ہوتے ہیں اور حقیقت میں وہ نکاح کرتا ہے تو نکاح ہو جائے گا. لیکن ابھی کوئی اگر مذاق میں بھی لڑکی اور لڑکے ہوں، دونوں باہم رضامند ہوں، گواہ موجود ہوں، ہنسی مذاق میں اگر دونوں کہتے ہیں کہ ہم نے قبول کیا، وہ کہتی ہے میں نے قبول کیا، تب بھی نکاح واقع ہو جائے گا. یہاں مذاق نہیں چلے گا. یہ نہیں کہ دوستوں کی محفل لگی ہے، کالج کی لائف ہے، کافی پی رہے بیٹھ کر کے ہنسی مذاق میں ایک دوسرے کو پرپوز کر رہے ہیں اور نکاح ہو گیا پتہ بھی نہیں. اتنا نازک مسئلہ نکاح کا ہے کہ مذاق بھی یہاں نہیں چلے گا. دوسرا طلاق ہے کہ اگر کوئی حقیقت میں طلاق دے تو طلاق واقع ہوگی. کوئی اگر بیوی سے پیار میں، محبت میں، مذاق میں طلاق دیتا تب بھی طلاق واقع ہو جائے گا. وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہم تو اپنی بیوی سے مذاق کر رہے تھے، ہم نے تو مذاق میں طلاق دیا تھا. یہ نہیں چلے گا. اگر کسی نے اپنی بیوی کو یہ کیا اور دو طلاق دے دیا ہے تو بیوی عدت گزارے گی. عدت کے درمیان میں اگر وہ شوہر اپنی بیوی کو رکھنا چاہتا اپنے پاس، اگر وہ مذاق میں بھی یہ کہہ دیتا ہے کہ تم میری بیوی ہو، میں تمہارا شوہر ہوں، میں نے اپنی طلاق واپس لے لی، یا میاں بیوی کی طرح دونوں رہنے لگے، تو مذاق بھی حقیقت مانی جائے گی اور اس کی بیوی پھر سے ہو جائے گی. وہ یہ نہیں کہہ سکتا میں نے تو مذاق کیا تھا. تو تین چیزیں ہیں، النکاح والطلاق والرجعہ. ان تین چیزوں میں مذاق نہیں چلتا. تو طلاق کی کتنی قسمیں؟ وہ تین قسمیں طلاق کی بھی. طلاق کی بھی تین قسمیں: طلاق رجعی، طلاق بائن، طلاق مغلظہ. اصل مسئلہ یہ ہے کہ نکاح اور طلاق کی باتیں بہت کم ہمارے سامنے آتی ہیں. ہمارے معاشرے میں مولانا لوگ بہت کم بتاتے ہیں، کیونکہ اس میں ایسی سی باریک باتیں ہیں کہ اگر خلاصہ کریں گے عوام کے سامنے وہ تو فتویٰ لگ جائے کہ مولانا لوگ ایسی باتیں کر رہے ہیں، گندی گندی باتیں کر رہے ہیں، کسی تقریب میں باتیں کر رہے ہیں. ایسی بات آئے گی سامنے پھر، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ لوگ بتاتے ہوئے شرماتے ہیں، لوگ سنتے ہوئے شرماتے ہیں، مسائل کا پتہ نہیں ہوتا اور گڑبڑی مچاتے ہیں. حدیث کی کتابیں اٹھا کے دیکھیں آپ، مسائل کو دو ٹوک بیان کیا گیا ہے. اگر راویہ ہیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا تو انہوں نے حدیث کو بیان کر دیا ہے، کہیں شرمندگی محسوس نہیں کی. ضرورت پڑی ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھل کے بیان کیا ہے اور اپنی بات کھل کر کے مجمع کے سامنے، چاہے عورتوں کا مجمع ہو چاہے مردوں کا مجمع ہو، آپ نے شرمندگی محسوس نہیں کی. ہماری سب سے بڑی آفت یہ ہے کہ دین کے معاملے میں ہم بہت بڑے شرمندہ ہیں. مولانا لوگ شرمندہ ہوتے ہیں کہ بتا نہیں سکتے، لوگ شرمندہ ہوتے ہیں کہ پوچھے تو کیسے پوچھے. نہیں، دین کی بات ہے، بے دھڑک پوچھنا چاہیے. آئلی جو زندگی ہماری ہے، نکاح اور طلاق کے جو معاملات ہیں، یہ عورتوں کے بہت سارے مخصوص مسائل ہیں، وہ تو پوچھ نہیں سکتے، ان کے شوہروں کو پوچھنا چاہیے اور جا کے بتانا چاہیے. نہیں پتا لوگوں کو، اس لیے غلطیاں کر رہے ہیں. تو میں نے یہ عرض کیا کہ طلاق تین طرح کی ہوتی ہے: طلاق رجعی، طلاق بائن، طلاق مغلظہ. طلاق رجعی یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی اپنی بیوی سے ناراض ہو جائے، ایک یا دو طلاق دے دے، ایک بار کہہ دیا تم کو طلاق یا دو بار کہہ دیا تم کو طلاق، اس کے بعد علیحدہ ہو جائیں گے دونوں میاں بیوی. بیوی عدت گزارے گی. عدت کیا ہے؟ قرآن نے بیان کیا. نکاح اور طلاق کے مسئلے قرآن نے خوب کھول کھول کے بیان کیا. نماز، روزہ، زکوٰۃ میں تو کنایت سے کام لیا ہے کہ آپ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث میں تشریح دیکھیں. اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو. نماز کیسے پڑھنا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بتائے گی، صلوا کما رأیتمونی اصلی. نماز اس طرح پڑھو جیسے میں پڑھتا ہوں. پھر آپ کی نماز دیکھنی پڑے گی. لیکن نکاح اور طلاق یا میاں بیوی کا جو رشتہ ہے، اس کے جو مسائل ہیں قرآن نے کھول کھول کے بیان کیے. فرمایا والمطلقات یتربصن بانفسهن ثلاثة اشہر.
ثلاثۃ قروء کہ جو مطلقہ عورتیں ہیں جن کو طلاق دے دی جائے ان کی عدت کی مدت یہ ہے کہ ان کے 3 دور گزرنے چاہیے. اگر اس مدت میں شوہر اپنی بیوی کو رکھنا چاہتا ہے تو وہ اس کو رکھ سکتا ہے, نکاح پڑھانے کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی, رجوع کر لے گا. اس لیے بولتے ہیں طلاق رجعی, یعنی رجوع کر لے رہا, وہ اپنی بیوی کو رکھ لے رہا, میاں بیوی طرح دونوں رہنے لگے, نکاح پڑھانے کی ضرورت نہیں پڑے گی. لیکن اگر یہ عدت کی مدت گویا 3 مہینہ گزر گیا, اب نکاح ٹوٹ جائے گا. اگر رکھنا چاہے گا اس بات کی گنجائش ہے کہ وہ اس کو نکاح کر کے اپنے ساتھ رکھ سکتا ہے. نکاح کی ضرورت پڑے گی عدت گزرنے کے بعد, گویا 3 مہینہ گزرنے کے بعد اس کو نکاح پڑھا کے رکھ سکتا ہے. 1 اور 2 طلاق دینے میں یہ آسانی ہے. طلاق بائن یہ ہے کہ آدمی صاف لفظوں میں طلاق نہ دے, جیسے کہتا ہے کہ میں نے تمہیں طلاق دی, صاف لفظوں میں, گول گول لفظوں میں طلاق دے, یا ایسا سخت لفظ استعمال کرے جیسے کہے میں نے تم کو بہت بڑی بھاری طلاق دے دی, میں نے تم کو خوب لمبی چوڑی طلاق دے دی, اس طرح کا لفظ استعمال کر دے رہا تو بیوی اسی وقت الگ ہو جائے گی اس سے, اب رشتہ ٹوٹ جائے گا نکاح کا. اگر اس طرح لفظ اس نے استعمال کر دیا تو پھر رشتہ ٹوٹ جائے گا نکاح کا. اب عدت کے اندر یا عدت کے بعد اگر وہ رہنا چاہتے تو نکاح کرنا شرط ہے, اس میں نکاح کریں گے وہ. تیسری شکل ہے طلاق مغلظہ, جس میں 3 طلاق ایک مجلس میں دے یا وقفے سے دے. اگر 3 طلاق کا کورس اس نے پورا کر دیا ہے تو پھر بیوی ہاتھ سے گئی ہمیشہ کے لیے. فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ, کہ اگر تم نے اس کو طلاق دے دیا تو اب وہ شوہر کے لیے حلال نہیں ہو سکتی جب تک کہ اس کی دوسری شادی نہ ہو جائے. میڈیا اس کو بھی اچھال رہا بھی, ان لوگوں میں حلال ہے. دیکھیے یہ ظلم ہے, شوہر بیوی کو چھوڑ دے, اس کے لیے شرط لگائی جاتی ہے کہ پہلے دوسرے شوہر کے ساتھ رات گزارو, اس کے بعد پھر ہمارے لیے پاک ہوگی. تو یعنی حلالہ کو ایک غلط انداز میں پیش کیا جا رہا. یاد رکھیے حلالہ کا تصور اسلام میں کیا ہے وہ جاننے کی ضرورت ہے. اگر کسی نے اپنی بیوی کو 3 طلاق دے دیا, اب اس کی بیوی اس کے لیے حرام ہو گئی. آج کل لوگ یہ چالاکی کرتے ہیں کہ حلالہ کرنا ہوتا ہے, کسی ایک آدمی کو کوڑ لیتے ہیں, اس سے کہتے ہیں دیکھو تم ہماری بیوی سے جو ہے نکاح کر لینا اور صبح طلاق دے دینا تم اس کو, اور ملنا بھی نہیں, دور رہنا ایک دم, اور جو ہے ہم تمہیں اتنا پیسہ دے دیں گے. لعنت فرمائیے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے حلالہ کرنے والوں پر, اور جن کے لیے حلالہ کیا جائے, اللہ کی لعنت ہو ایسے لوگوں پر. یہ عام بات آج ہو گئی حلالہ کے تعلق سے. یہ حلالہ شریعت میں قابل قبول نہیں ہے. حلالہ کا تصور جو دیتا ہے اسلام وہ یہ ہے کہ اگر کسی نے اپنی بیوی کو 3 طلاق دے دیا, حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں, بخاری اور مسلم کی روایت ہے کہ حضرت رفاعہ قرظی رضی اللہ عنہ کی بیوی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئی اور آ کے عرض کیا, اللہ کے رسول میرے شوہر رفاعہ قرظی نے مجھے 3 طلاق دے دیا, 3 طلاق کا کورس پورا کر دیا. ان کے بعد میں نے عبد الرحمن ابن زبیر سے نکاح کر لیا, میں نے نکاح کر لیا ان سے, لیکن ان کے اندر صلاحیت نہیں کہ بیوی کے حق ادا کر سکے. یعنی بیوی سے ہم بستر نہیں ہو سکتے, وہ ان کے اندر صلاحیت ہی نہیں. آپ نے فرمایا کیا تم رفاع سے پھر شادی کرنا چاہتی ہو؟ انہوں نے کہا جی اللہ کے رسول ہم پہلے شوہر کے پاس واپس جانا چاہتے ہیں. آپ نے فرمایا یہ نہیں ہو سکتا, جب تک وہ تم سے صحبت نہیں کر لیتا تب تک تم حلالی نہیں ہو سکتی اپنے پہلے شوہر کی. یہ جو ہے صحبت شرط ہے حلالہ کے لیے. یہ سزا دی گئی ہے شوہر کو شریعت اسلام میں کہ تم نے بیوی کو اگر 3 طلاق دیا تو کیوں دیا؟ اگر تم نے طلاق دیا تو اس کی سزا یہ ہے کہ تمہاری غیرت کو للکارا جائے گا. اب تمہاری بیوی دوسرا نکاح کرے گی, دوسرے شوہر کے لیے صحبت کرنا شرط ہے. اگر نکاح کر کے خالی طلاق دے دے گا تو یہ حلال نہیں ہوگا. یہ حدیث کے الفاظ ہے بخاری شریف کے
کہ جب تک وہ میاں بیوی کے جو تعلق ہے وہ قائم نہیں ہوگا حلال ہی درست نہیں ہوگا. تماشا بنا رکھا ہے مسلمانوں نے حلالہ کو. آفس کھولنے جا کر حلالہ کرنے کے لیے. تو حلالہ کا تصور اسلام میں یہ ہے کہ شوہر نے اگر 3 طلاق دے دیا ہو، عدت گزارنے کے بعد بیوی دوسری شادی کرے گی. دوسری شادی کرنے کے بعد اگر ہو سکتا ہے اس شوہر سے بھی اس کی نہیں بنی، شوہر نے اس کو کبھی سال 5 سال 10 سال بعد طلاق دے دیا ہو یا اس شوہر کا انتقال ہو گیا ہو، اب جا کے یہ اپنے پہلے شوہر سے نکاح کر سکتی ہے. یہ ہے حلالہ. یہ شرط کے ساتھ نہیں ہے. تو اس کو بھی ابھی غلط انداز میں میڈیا بیان کر رہا، حلالہ پر بھی اعتراض کیا جا رہا 3 طلاق کے مسئلے کو لے کر. تو یہ سب مسلمانوں کے لیے جاننا ضروری ہے، کیونکہ ہمارے رویے سے لوگ یہی سمجھ رہے ہیں مذہب کچھ کہتا ہے، اسلام کچھ کہتا ہے اور ہم لوگ کا طریقہ کچھ بتا رہا. بہرحال اب 3 طلاق واقع ہو گئی، الگ ہو گئے. تو جب 3 طلاق ہو جانے کے بعد چاہے ایک مجلس میں ہو چاہے وقفے سے ہو، جب 3 طلاق ہو گئی تو بیوی حرام ہو گئی. اب عدت گزارے گی، وہ شوہر کے گھر میں عدت گزارے گی اور شوہر کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کا خرچ اٹھائے گا عدت کے دنوں کا. شوہر اس کو نان نفقہ دے گا، رہنے کے لیے دے گا، عدت کا پورا خرچ اٹھائے گا. وہ عدت گزرنے کے بعد اب عورت دوسری جگہ اپنی شادی کر لے. یہاں ایک مسئلہ جو یہ آتا ہے کہ اگر یہ اس عورت کے لیے ہے جس کے اولاد نہ ہو، طلاق اس عورت کے ساتھ ہوئی جس کو کوئی بچے نہیں ہے، اولاد نہیں ہے، وہ تو ٹھیک ہے دوسری شادی کر لے گی. لیکن اگر بچے بھی ہیں طلاق ہونے کی صورت میں پھر کیا ہوگا؟ بچہ باپ کے ساتھ رہے گا، ماں کے ساتھ رہے گا، کیونکہ طلاق کا سب سے خطرناک جو اثر پڑتا ہے وہ بچے پر پڑتا ہے. وہ تو اپنا گھر بسا لیں گے، اپنا گھر بسا لیں گے، یہ باپ کی محبت سے محروم، ماں کی محبت سے محروم. بچوں کا کیا ہوگا؟ بچے کس کے پاس رہیں گے؟ تو ابھی اس معاملے میں بھی ظلم ہو رہا ہے. لڑکی والے موقع پاتے وہ کھینچ لے جاتے ہیں، لڑکا والے موقع پاتے وہ کھینچ لے جاتے ہیں. یاد رکھیے اسلامی شریعت میں، ہماری شریعت میں اولاد کی پرورش کا حق وہ ماں کو دیا گیا ہے. 3 طلاق واقع ہو گئی، اب بچے کس کے پاس رہیں گے؟ عدت گزرنے کے پاس تو ماں کے پاس رہیں گے. بیٹا 7 سال کی عمر تک ماں کے پاس رہے گا، اس کے بعد باپ اپنے ساتھ رکھے گا. بیٹی بالغ ہونے تک ماں کے ساتھ رہے گی، اس کے بعد باپ لائے اپنے پاس، شادی کی ذمہ داری باپ کی ہے. تو 7 سال کی عمر تک بیٹا ماں کے پاس، بالغ ہونے تک بیٹی ماں کے پاس. اب جب وہ پرورش کرے گی ان کے بچوں کی تو پھر بچوں کا خرچ بھی دینا ہوگا، بیوی خدمت کر رہی اس کا بھی خرچ ہی دیں گے، رہنے کا مکان میں تو مکان تک دینا پڑے گا. اب اگر وہ عورت شادی کر لیتی ہے رشتے ہی میں، مثال کے طور پر جیسے شوہر نے طلاق دے دیا، اب اپنے دیور سے اس نے شادی کر لیا، چھوٹے بھائی سے شادی کر لی، تو گھر ہی میں رہ گئے. بچے کو تربیت کا کوئی مسئلہ ہی نہیں، پرورش کا کوئی مسئلہ نہیں. بڑے بھائی نے طلاق دے دیا، چھوٹے بھائی نے نکاح کر لیا، گھر میں رہ گئے، پرورش کا کوئی مسئلہ نہیں. لیکن اگر عورت کا نکاح کہیں اور ہو رہا ہے، اب وہ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں ہم لڑکوں کو ایکسپٹ، بچوں کو ہم ایکسپٹ نہیں کریں گے، ہم تو صرف بیوی کو رکھیں گے اپنے پاس. پہلی بات ان کو بھی چاہیے کہ بچوں کے ساتھ بیوی بچوں کو لے کر کے جائے، ماں بچوں کو لے کر کے جائے، دوسری شادی نہ ہو. لیکن اگر ایسی کوئی مجبوری ہے تو بچے کہاں رہیں گے؟ کون بچوں کو پالے گا؟ تو پرورش کا اس وقت نانی کو ہوگا، نانی پالے گی. نانی نہیں ہے ان للہ و شکر، تو کون پالے گا؟ خالہ پرورش کریں گی. خالہ نہیں پال سکتی تو کون؟ پھر دادی پرورش کریں گی. دادی نہیں تو کون؟ وہ بھی پرورش کریں گے. یہ نظام بتایا گیا ہے. یہ نہیں پتا ہم لوگوں کو، معلوم ہے ہم لوگوں کو نہیں معلوم. تو یہ جو نکاح اور طلاق کے مسائل ہیں یہ بہت اہم مسائل ہیں، یہ آئینی قوانین ہمارے ہیں، ان کا جاننا ضروری ہے. آج مسلمانوں کی اکثریت ناواقف ہے ان چیزوں سے. ذرا سی بات ہو گئی شوہر نے طلاق دے دیا، ذرا سی بات ہو گئی بیوی نے طلاق کا مطالبہ کر لیا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حضرت صوبان رضی اللہ عنہ
پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو عورت بغیر شدید تکلیف کے اپنے شوہر سے طلاق کا مطالبہ کرے اس عورت پر جنت کی خوشبو حرام ہے. کتنی سخت وعید ہے. جنت میں جانا دور کی بات، داخلہ دور کی بات، خوشبو کتنی دور سے آئے گی. جنت کی خوشبو حرام ہے بلا کسی تکلیف کے طلاق کا مطالبہ کرے. اسی طریقے سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حدیث کرامی ہے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ، آپ نے فرمایا کہ تم اپنی بیوی کو اس وقت طلاق دے سکتے ہو جب اس کا چال چلن مشتبہ ہو جائے. چال چلن خراب ہو چکا ہے عورت کا، پھر مجبور ہے وہ طلاق دے سکتا ہے. آپ نے فرمایا ان اللہ لا يحب الذواقین والذواقات، اللہ ذائقہ چکھنے والے مرد اور ذائقہ چکھنے عورتوں کو پسند نہیں کرتا. یعنی کہ ذائقہ چکھنے کے لیے طلاق دے دیا، دوسری بیوی کو لا کے ذائقہ چکھ رہے ہیں، وہ پہلے شوہر کو چھوڑ کے دوسرے مرد کے پاس جا کے رہ رہی ہے. یہ الفاظ ہیں حدیث کے. اللہ ذائقہ چکھنے والے مردوں، ذائقہ چکھنے والی عورتوں کو پسند نہیں کرتا. ہاں اگر ایسی کوئی مجبوری آ گئی ہے، بیوی بچہ ہو گئی ہے، تو پھر اس شکل میں طلاق دینے کی اجازت دی گئی ہے، گنجائش ہے. تو یاد رکھیے یہ نکاح کا جو رشتہ ہے یہ لباس کی طرح ہے، اور ذرا سا پھٹتا ہے تو سینے کی کوشش کرتا ہے انسان، پیمن لگانے کی کوشش کرتا ہے. جب لباس تار تار ہو جائے، جب لباس پھٹ جائے، تنہما داغ داغ شرکمبا کجا کجا نہ ہوں، کہ تمام بدن زخمی ہو گیا اور روئی کہاں رکھیں. جب ایسی زندگی آ جائے تو اسلام نے طلاق دینے کی اجازت دے رکھی ہے، اور احسان کیا ہے یہ طلاق کا حق دے کر کے. مرد عورت پر اسلام نے احسان کیا ہے، کوئی ظلم نہیں کیا ہے. یہ ایک راستہ رکھا ہے نکلنے کا کہ عزت کے ساتھ وہ نکل جائے اور یہ نکل جائے اور دونوں اپنے اپنے گھر کو بسا لیں. یہ ہے طلاق کے مسائل، یہ ہے آئینی قوانین، یہ ہے نکاح کے مسائل. آپ سے میں درخواست کرتا ہوں کبھی کسی کے ساتھ کوئی ایسا مسئلہ ہے، یاد رکھیے علماء سے آپ رجوع کریں. اپنے جس معتبر علماء سے، آپ جس مسلک کے بھی ماننے والے ہوں، اپنے معتبر علماء سے رجوع کریں. دارالقضا سے آپ جا کے رابطہ کریں. کوئی مسئلہ کورٹ میں ڈائریکٹ نہ لے کے چلے جائیں، کورٹ میں اپنے مقدمات نہ دائر کریں، میاں بیوی کے مقدمات کورٹ میں نہ دائر کریں. اگر ایسا ہوگا تو پھر حکومت کو موقع ملے گا اسی طریقے سے پریشان کرنے کا، 3 طلاق کا سودا چھوڑنے کا، حلالہ کو سودا چھوڑنے کا، اور پھر وہ پابندیاں لگانا چاہیں گے. تو ہم یہ بھول کے ہی آنے والے وقت میں اگر ہمیں اس ملک میں عزت کے ساتھ، تشخص کے ساتھ، اسلامی شریعت کے ساتھ اگر ہمیں اس ملک میں زندگی گزارنا ہے تو عوام اور علماء کے جو دوری ہو چکی ہے اس دوری کے قربت میں بدلیے. علماء سے رابطہ کریے، ان کی خدمت میں جائیے، ان سے مسائل معلوم کیجیے کہ مولانا میں شادی شدہ ہو چکا ہوں، میرا رشتہ رکھ چکا ہے، مجھے اب کیا کرنا چاہیے، میرا نکاح ہونے جا رہا ہے، نکاح کے بارے میں میری رہنمائی کریں، یا میرے گھر میں لڑائی ہونی شروع ہو گئی ہے، اب میاں بیوی میں نہیں بن رہی ہے، آپ خدا نہ میری رہنمائی کریں. انشاءاللہ قرآن حدیث کی روشنی میں وہ رہنمائی کریں گے کہ آپ اس کو بیوی کے سامنے بیان کریں، بیوی کو لے کر کے آئیں، وہ ان کو بھی سمجھانے کی کوشش کریں گے. کئی مسئلے میرے پاس بھی آئے، الحمدللہ میاں بیوی کو سمجھایا گیا. ایمان ہے، کافر نہیں ہو گئے، وہ ایمان ہے، ایمان کی چنگاری ہے. جب ایک مومن کے کانوں میں اللہ اور اس کے رسول کی جب باتیں پہنچتی ہیں تو نرم ہو جاتا ہے وہ، اور پھر سے رشتہ جڑ جاتا ہے. رشتہ ٹوٹ نہیں پاتا، رشتہ جڑ جاتا ہے، اور جو ہے اسلامی شریعت کی حقیقت وہ غالب ہو جاتی ہے، وہ نافذ ہو جاتی ہے، جو ہمارے لیے باعث رحمت ہے. اللہ تعالی ہم سب کو ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق